انمول پنکی کے خاندان کے حوالے سے سنسنی خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ اس کا پورا خاندان جو ہے وہ ان چیزوں میں انوالو تھا. وہ یہی کوکین کی سپلائی، اس کے علاوہ اور مختلف قسم کے منشیات کی سپلائی اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے ان کے کیسز اس سے پہلے بھی موجود ہیں. ان کے بارے میں ابھی سوشل میڈیا پہ یہ خبر گردش ہوئی، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، جس کے بعد سب کا دھیان اس طرف گیا اور اس کیس کو مزید سنجیدگی کے ساتھ لیا جا رہا ہے. اور انویسٹیگیشن جو آفیسرز اس پر بٹھائے گئے، انویسٹیگیشن کمیٹیز بنائی گئی، جن کو اس حوالے سے کہا گیا کہ آپ نے اس کیس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اور تقریباً 70 سے 80 جو مزید لوگ ہیں جو اسی قسم کا کام کرتے تھے اور اس کے نیچے کام کرتے تھے، پنکی کے یا اس کے ساتھ کام کرنے تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا. اور اس کیس کو، اس نیٹ ورک کو مزید دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں تک جا کہ یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. اور یہ بہت سے امیر لوگوں تک یہ نیٹ ورک پہنچ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے یونیورسٹیز، کالجز میں اسٹوڈنٹس ہیں، ان تک یہ جو مال پہنچاتے تھے. ان کا طریقہ واردات کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ پنکی نے اپنے ساتھ ساتھ لڑکیاں رائڈر رکھی ہوئی تھی، ان کے تھرو یہ مختلف جگہوں پر اپنے مال کو سپلائی کرتی تھی. جو بھی کوکین ہوتی تھی یا اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آئس یا کوئی بھی اور نشہ ہے، سارا کا سارا یہ سپلائی کرتے تھے. ادھر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پنکی نے اتنی، یعنی کہ یہ کوئی مینٹلی طور پر کہہ لیں کہ شاطر عورت تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں کے جو تیزاب کے ساتھ فنگر پرنٹ ہیں وہ ریز کر دیے تھے، ختم کر دیے تھے، تاکہ کہیں بھی اس کا کیس یا کسی بھی جگہ پہ اس کی پکڑ نہ ہو سکے. یہ ہر جگہ سے بچنے میں کامیاب رہے. تفتیشی کام نے بتایا کہ ملزمہ کا بھائی شوکت بخش منشیات کی ترسیل کے لیے گرفتار ہوا، اس کے لیے کام کرتا تھا، جسے 2024 میں پولیس نے گرفتار بھی کیا تھا. اسی طرح اس کے جو دوسرے دو بھائی ہیں ان کو بھی پولیس نے کئی دفعہ گرفتار کیا. اب اس کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ اس کے بیسیکلی 6 بھائی اور 4 بہنیں ہیں، جن میں سے اس کے 3 بھائی ریاض بلوچ، محمد ناصر اور شوکت بخش باقاعدہ طور پر منشیات فروشی کا کاروبار کرتے تھے. اور اس کی جو ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں، جو عدالت میں خاص طور پر اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ادھر چل رہی ہے کہ کسی قسم کا بھائی ڈر نہیں. جبکہ کوئی بھی شخص عدالت کچہری میں جائے تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. لیکن سوچیں کتنے بڑے لیول کا کوئی مجرم ہوگا جسے اس چیز کی بھی کوئی فکر نہیں کہ یار مجھے زیادہ سے زیادہ سزا ہو جائے گی، جیسے اسے پورا کانفیڈنس ہے کہ مجھے بس یہ چھوٹی موٹی کارروائی کے بعد آزاد کر دیا جائے گا. لیکن سوشل میڈیا چینلز نے جب اس حوالے سے آواز اٹھائی تو مختلف قسم کی کمیٹیاں بنی، اور ابھی یہ معاملہ دور تک جائے گا. اور تقریباً 70 سے 80 ایسے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے یا اس کے انڈر کام کرتے تھے، وہ بھی گرفتار کیے جا رہے ہیں اور ان کا بھی انکوائری کی جا رہی ہے. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ نیٹ ورک مزید کہاں تک پھیلا ہوا ہے. اس سارے نیٹ ورک کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے مزید نیٹ ورک جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بھی اس حوالے سے اپیل ہے کہ وہ اس قسم کے جو بھی نیٹ ورک ہیں جو نشہ آور چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، ان کو مزید سختی کے ساتھ دیکھا جائے، ان کے ساتھ مزید سختی کے ساتھ نمٹا جائے. اس طرح سے سی سی ڈی اس حوالے سے بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں. سی سی ڈی کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں پہ مزید سختی کے ساتھ سخت سے سخت ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے. اگر کراچی میں، سندھ میں یہ معاملات ہو رہے ہیں تو جو سندھ حکومت ہے ان کو بھی ان معاملات کو دیکھنا چاہیے اور اس طرح کے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے جو کہ لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. باقی سارے معاملے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتاتے جائیے گا.